کیپٹل ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہے اس کی ٹرافی کی چوری ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ہو چکی ہے، اور ایک مرتبہ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر بھی ورلڈ کپ کی ٹرافی کو چھپا لیا گیا تھا. 1938 کا ورلڈ کپ اٹلی نے جیتا تھا، اس لیے ورلڈ کپ اٹلی کے پاس تھا. دوسری جنگ عظیم کی تیاریاں عروج کو پہنچ چکی تھیں، اس لیے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ مسولینی اور اس کے نازی اتحادی باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ کو کھو نہ دیں. اس خوف کی وجہ سے اٹلی کی فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر براسی نے خفیہ طریقے سے ورلڈ کپ ٹرافی کو بینک کے لاکر سے نکلوا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا. اور کہاں رکھا تھا؟ اس نے اس ٹرافی کو اپنے بیڈ کے نیچے شو باکس کے ڈبے میں چھپا لیا تھا. فیفا کی یہ ورلڈ کپ ٹرافی 35 سینٹی میٹر لمبی اور 3.8 کلو وزنی تھی، اور یہ ورلڈ کپ ٹرافی گولڈ پلیٹڈ تھی. اس ٹرافی کو اس وقت کی فرانس کی خاتون مجسمہ ساز نے تیار کیا تھا، اور اس ٹرافی کو نائکی یعنی کہ گریک گوڈیس آف وکٹری کی طرز پر تیار کیا گیا تھا. فیفا کے وائس پریزیڈنٹ اور اٹلی فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر براسی نے اس لیے اس ورلڈ کپ ٹرافی کو اپنے بیڈ کے نیچے شو باکس میں چھپا لیا تھا کہ یہ خدشہ عام تھا کہ جنگ عظیم میں جہاں اور ایسی چیزوں پر قبضہ ہو سکتا تھا جس کی اس وقت اعزازی طور پر بڑی اہمیت تھی، اس میں یہ ورلڈ کپ ٹرافی بھی تھی. یہ ورلڈ کپ ٹرافی 12 سال تک براسی کے بیڈ کے نیچے اس کے شو باکس میں محفوظ رہی، اور پھر 1950 کے فٹ بال کے چوتھے ورلڈ کپ کے موقع پر یہی ورلڈ کپ ٹرافی ورلڈ کپ جیتنے والی یوروگوئے کی ٹیم کو دے دی گئی تھی. 1966 میں ورلڈ کپ ٹرافی کی پہلی مرتبہ چوری ہوئی تھی، لیکن 7 دن بعد ہی ورلڈ کپ ٹرافی کی برآمدگی نے فٹ بال کی دنیا کو ورطے حیرت میں ڈال دیا تھا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ ورلڈ کپ کی ٹرافی کسی چور نے، کسی ڈاکو نے، کسی ڈان سے برآمد نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک گاڑی کے نیچے چھپے ہوئے کتے سے برآمد ہوئی تھی. اس کتے کا نام پکلز تھا. 20 مارچ 1966 کو یہ ورلڈ کپ ٹرافی چوری ہوئی تھی. اس ورلڈ کپ ٹرافی کو گاڑی کے نیچے سے پکلز نامی کتے سے برآمد کیا گیا تھا. اس کے بعد اس کتے کی مشہوری کسی ہالی ووڈ سٹار سے کم نہیں تھی. پکلز نامی اس کتے کی تصویریں اس طرح بک رہی تھیں جس طرح سے ہالی ووڈ کی اس وقت کی مشہور زمانہ ایکٹریس مارلن مونرو کی بکتی تھیں. کتے کے مالک نے میڈیا کو بتایا تھا کہ فٹ بال کی دنیا اس کے کتے پکلز کو یاد رکھے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے یاد نہ رکھے. برآمدگی کے بعد یہ ورلڈ کپ ٹرافی کو دیکھنے کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کو ویسٹ منسٹر کے سینٹرل ہال میں ایگزیبیشن کے لیے رکھ دیا گیا تھا. برطانیہ کی حکومت اور فیفا کو پبلک ڈیمانڈ پر اس ٹرافی کو نمائش کے لیے رکھنا پڑ گیا تھا. اس ٹرافی کو سینٹرل ہال میں اس طرح سے منتقل کیا گیا تھا جیسے برطانیہ کے وزیر اعظم کو محفوظ طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا. اس ٹرافی کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے لاتعداد پولیس والے چوکس کھڑے رہتے تھے، اور اس ٹرافی کی انشورنس 30,000 برطانوی پاؤنڈز رکھی گئی تھی، جبکہ اس ٹرافی کے ارد گرد 3 ملین برطانوی پاؤنڈز کے سٹیمپس رکھے گئے تھے. ایک ملزم گرفتار بھی ہوا تھا جس کو 2 سال کی قید بھی ہوئی تھی، لیکن پولیس اصل ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی تھی کیونکہ گرفتار ملزم مڈل مین تھا. پکلز کتا ایک خاص قسم کی سمیل کے پیچھے چلتا ہوا اس ورلڈ کپ ٹرافی تک پہنچا تھا، جسے ایک بڑے سائز کے اخبار میں مضبوطی سے لپیٹا گیا تھا. کتے کے مالک نے بتایا کہ جب اس کے کتے نے چرایا گیا ورلڈ کپ ٹرافی برآمد کر لی تھی تو اسے ایسے لگا جب اس نے اس کو پکڑا کہ جیسے آئرش ریپبلکن آرمی نے کوئی بمب اخبار میں لپیٹا ہوا جس کا اچھا خاصا وزن تھا. مالک کہتا ہے کہ میں نے 1 سے زائد مرتبہ اخبار میں لپٹی ہوئی اس وزنی چیز کو اٹھاتا رہا، واپس رکھتا رہا، پھر میں نے ہمت کر کے اخبار میں لپٹی ہوئی اس بھاری چیز کو کھول دیا. میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کیونکہ یہ چوری کیا گیا ورلڈ کپ تھا، ٹرافی تھی جس پر برازیل، جرمنی اور یوروگوئے کے نام کنندہ تھے. میں سمجھ گیا تھا کہ پولیس جس ورلڈ کپ ٹرافی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ میرے کتے نے تلاش کر لی ہے. کتے کے مالک کو بھی پولیس نے کچھ عرصے کے لیے مشکوک سمجھا، لیکن بعد میں پکلز کتا اور اس کا مالک ٹی وی پر نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے، انعامات حاصل کر رہے تھے. پکلز کتے کو ایک فلم میں کام بھی مل گیا تھا جس کا نام تھا اسپائی ود اے گولڈ نوز. پکلز کو 1 سال کے لیے مفت خوراک حکومت برطانیہ کی طرف سے ملی انعام کے طور پر.
ایک میڈل بھی دیا گیا، اور پھر پکلز کتے اور اس کے مالک کو 1966 کا ورلڈ کپ جو انگلینڈ نے جیتا تھا، جیتنے کے بعد ہونے والی سب سے بڑی تقریب میں خاص مہمان کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ ورلڈ کپ ٹرافی کی دوسری چوری 1983 میں ہوئی تھی، جب برازیل نے 1970 میں تیسری مرتبہ ورلڈ کپ جیتا تھا تو رولز کے تحت ورلڈ کپ ٹرافی ہمیشہ کے لیے برازیل کو دے دی گئی تھی۔ چوری کرنے والے پکڑے گئے، سزائیں بھی ہو گئی تھیں، لیکن ٹرافی نہ مل سکی۔ 19 دسمبر 1983 کو دو چوروں نے نائٹ واچ مین کو رسیوں سے باندھ کر بلٹ پروف گلاسز میں رکھے گئے ورلڈ کپ ٹرافی کو چرا لیا تھا۔ برازیل کے مشہور زمانہ فٹ بال کے کھلاڑی پیلے کا ورلڈ کپ ٹرافی چرانے کے حوالے سے بیان نے تقریباً پورے برازیل کو لا دیا تھا۔ پیلے نے ملزموں کی حق میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ جس ملک میں غربت عام ہو وہاں اس طرح کی چوری کا بھی خدشہ رہتا ہے، یعنی کہ ورلڈ کپ ٹرافی بھی لوگ چرا سکتے ہیں۔ 1989 کو ایک گرفتار مشکوک ملزم پراسرار حالات میں مردہ پایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر بڑی بے دردی سے 7 گولیاں ماری گئی تھیں۔ چرائے گئے ورلڈ کپ کے نہ ملنے کے بعد برازیل میں مختلف کہانیاں مشہور ہو گئی تھیں۔ ایک کہانی یہ تھی کہ ٹرافی کو پہلے پگھلا لیا گیا تھا اور پھر اس بکلی ہوئی ٹرافی کو چوروں نے کالے بازار میں فروخت کر دیا تھا کہ اس کے خریدنے والوں کو نہ پتہ چلے کہ وہ جو پگھلا ہوا سونا چاندی خرید رہے ہیں وہ فٹ بال کی ورلڈ کپ ٹرافی ہے۔ اس واقعے نے اتنی شہرت حاصل کی کہ ایک کامیڈی ڈرامہ بھی بن گیا تھا، اور اس ڈرامے میں اس ورلڈ کپ کے چوری ہونے کے واقعات کو کامیڈی کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ جولیس اینڈ ڈولرس نامی اس ڈرامے کے ڈائریکٹر کیوٹا آرٹس تھے، جس کو بعد میں بہت شہرت ملی تھی۔ تو ورلڈ کپ کی ٹرافی یہ بھی چوری ہوتی رہی۔ ورلڈ کپ کی ٹرافی کو چھپایا بھی جاتا رہا کہ کہیں جنگ عظیم میں باقی چیزوں پہ قبضہ ہونے کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ ٹرافی پہ بھی قبضہ نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔